الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى أصحابك يا سيدي يا نور الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ اس سے پچھلی آیت میں سود کے حوالے سے منع فرمایا گیا تھا، تو اب سود کیا ایک طرح سے عذاب ذکر کیا جا رہا ہے کہ سود کھانے کی پہلے تو مناہی فرمائی کہ اس سے بچتے رہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آگ میں پڑ جاؤ گے، اور ہم نے آگ ایمان والوں کے لیے نہیں تیار کی، ہم نے تو آگ تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ تو تمہیں بھی ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ تم ایسے کاموں سے بچو کہ جن کی وجہ سے تم اس آگ میں پڑ جاؤ جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ فرمایا اس آگ سے بچتے رہو جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی میں سارے آسمان و زمین آ جائیں۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کا ایک ہلکی سی جھلک اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر سارے آسمان و زمین ملائے جائیں تو جنت کے اندر مکمل سما جائیں اور جنت کے اندر کوئی کمی نہ آئے، ایسی وسیع اللہ عز و جل نے جنت بنائی۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر ساری کائنات ملائی جائے تو جنت کے ایک ہی درجے میں پوری آ جائے گی، اور باقی 99 خالی بات جائیں گے۔ تو وہ سارے اللہ نے مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ متقین کی اگلی آیت میں صفت ایک بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ پیچھے کہا ہم نے متقین کے لیے جنت تیار کی ہے، اب متقین کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ متقی لوگ کون ہیں۔ ان کی 3 صفتیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ غصے کو پینے والے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھنے والے ہیں۔ غصے کو پر قابو رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے بڑا ہی مزیدار ہے، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کے شہزادے، آپ کی غلام، آپ کی لونڈی ایک دن آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو وہ وضو کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور آپ کے چہرہ مبارک پر لگ گیا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، یعنی وہ جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں نے غصہ اپنا پی لیا۔
اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، اس نے اگلا لفظ بھی پڑھ دیا آیت کا، اس نے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا لوہا گرم ہے، تھوڑا مار دینا چاہیے، اس نے اگلی آیت کا لفظ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی آیت، قرآن کا لفظ آیا تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے عمل کو ڈھال لیا۔ سبحان اللہ۔ غصہ آیا، چہرے پر زخم لگ گیا اس کے عمل کی وجہ سے، لیکن فوراً جب قرآن کی آیت سنی تو فوراً جو ہے وہ اپنے غصے کو پی لیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ اصل متقی لوگ ہیں، یہ اصل متقی ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر انہیں بھول بھی جائے اور کوئی انہیں یاد کروا دے تو فوراً جو ہے وہ اپنے عمل سے ہٹ جاتے ہیں اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ ہمیں تو لوگ کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس نے صرف ایک آیت کا جز پڑھا، لفظ دو ہیں والقاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ ہاں میں اپنے غصے کو پی لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ اصل متقی لوگ ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کے ارض و سماوات میں، جس میں چوڑائی کے اندر سارے آسمان و زمین بھی آ جائیں گے تو اس کی چوڑائی کی کمی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جنت کا دروازہ کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اس کا دروازہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک گھوڑا 70,000 سال دوڑتا رہے، تیز رفتار گھوڑا، پھر جا کر اس فاصلے کو طے کرے گا۔ اتنا بڑا دروازہ ہے جنت کا، تو اس کی چوڑائی کا کیا اندازہ ہے؟ پھر یہ اس کی صرف چوڑائی اور لمبائی کی باتیں ہیں، پھر اس کی نعمتیں کیا ہیں وہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تبھی دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بندے کے دل میں، بندے کے ذہن میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ ایسی ایسی نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہاں تک ذہن سوچ پہنچ نہیں سکتی بندے کی۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تقوی و پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اپنی زندگیوں کو حضور کی سنت اور اللہ کے فرمان کے مطابق گزارنا۔ یہ اصل طریقہ کار ہے اس جنت تک پہنچنے کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم گناہوں میں پڑے رہیں اور جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آئیں نہ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں، ہر وقت لوگوں کا حق دبا لیں، اور مختلف جو پیچھے گناہ بیان کیا گیا، سود کے معاملات کرتے رہیں، سود سے نہ بچیں بالکل، تو جب ہم اللہ سے جنگ کر لیں گے تو پھر ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ سود تو اللہ سے جنگ ہے نا، تو ہم اللہ سے جنگ جب اختیار کر لیں گے تو ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارے عذاب کو مؤخر کرتا ہے۔ ورنہ بنی اسرائیل میں رات کو کوئی گناہ کرتا تو دروازے پر صبح اس کے لکھ دیا جاتا کہ رات کو اس نے فلاں گناہ کیا تھا، اس کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے ابھی رات کو۔ تو ہمیں یہ ان عذابوں سے بچایا ہوا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے کہ وہ ہم پر اس طرح کے عذاب نازل نہیں فرماتا۔ لیکن کب تک ہم اس کے غضب کو دعوت دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس کے غضب کا شکار ہونے کو تیار بیٹھے ہوں گے؟ ہم ایسے عمل کرتے رہیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں بھی اس طرح کے عذاب دے دیے جائیں گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، بندروں اور سوروں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ عز و جل جنت کی خوشخبری سناتا ہے، بتاتا ہے کہ جنت کے اندر ہم نے یہ معاملات تیار کیے ہیں تمہارے لیے، لیکن اللہ ہمیں ساتھ ہی جہنم کا ڈر بھی سناتا ہے، اور جہنم کے معاملات بھی اللہ سناتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں چیزیں جہنم کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ جہنم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کے اندر 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی کے اندر 70,000 بڑے بڑے اژدہے سانپ ہیں۔ وہ مجرموں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ اگر تو جنت جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ والے اعمال اختیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی تو ضرور جنت پہنچ جائیں گے، ورنہ
کوئی بچانے والا ہمیں موجود نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔